دار طبقہ ہے، بلکہ اب تو جو تنخواہ لینے والا طبقہ ہے، بلکہ جو خود کاروبار کر رہے ہیں، ان سب کے مسائل کو حل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس کا یہی کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن تو چلیں ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں لاک ڈاؤن میں لوگ یہاں پہ بھوک سے مرنے لگے۔ ہم جب آج اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو میں ہر جگہ پہ ایسے اب سفید پوش لوگ کھڑے ہوئے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے اس بات کا ذکر کل بھی کیا تھا، آج میں پھر کہوں گا کہ جس قسم کے افراد میر صاحب ہمیں فون کر کے ہم سے راشن مانگ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ ان کی آواز، ان کی پریشانی سنتے بھی جو ہے نا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے حالات بیان کر رہے ہیں۔ کاروباری حالات کراچی کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اب یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے کہ جان بوجھ کے کراچی کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کراچی کا پہیہ اگر چلے گا تو پورا صوبہ سندھ چلے گا، پورا پاکستان چلے گا، پاکستان کی اکانومی چلے گی۔ لیکن اس طریقے سے کراچی کو بالکل بند کر دینا، کراچی کو روک دینا، کراچی کے تمام جو کاروباری معاملات ہیں اس کو شٹ ڈاؤن کر دینا، تو ہماری نظر کے اندر یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ایک سیاسی لاک ڈاؤن اب ہو گیا ہے۔ آج ہماری تاجر برادری کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ سیاست کے نظر ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے کہ دیکھیں، ہماری نظر میں سیاست جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں سیاست کو میں خدمت سمجھتا ہوں، اور آپ سب بھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی یہاں پر بیٹھ کر آپ ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں نے جو ہے ہمارے پورے گرینڈ الائنس کے ممبرز کو یہ بات بتائی کہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے آج سے 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ویڈیو کانفرنس پہ، اور وزیر اعظم صاحب کو ہم نے عرض کرا، ہم نے ان کو بتایا کہ اس وقت کراچی کے اندر جو کراچی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بالکل سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں۔ ہم حالانکہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہیں، وہ وفاق کی نہیں آتی ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو کھولنا، صوبے کو بند کرنا، کاروباری معاملات کو چلانا، بزنس کی اجازت دینا، SOPs بنانا، تمام پریشانیوں کو دیکھنا، یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وفاق ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ انہوں نے رضامندی کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ تعالی وہ پوری کوشش کر کے کراچی آئیں گے، اور یہاں پہ کراچی میں جو انفیکٹ سندھ کے اندر سندھ حکومت ہے، ان کو بھی پیغامات دے دیے گئے ہیں، بار بار ہماری طرف سے بھی جا چکے ہیں کہ SOPs جو ہیں وہ فوری طور پر بنائے جائیں۔ ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں، جتنی بھی یہاں پہ ایسوسیشنز بیٹھی ہوئی ہیں، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سندھ حکومت جو SOPs بنائیں گے ان SOPs کے اوپر ہم سب عمل کریں گے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارا بار بار یہ کہنا ہے سندھ حکومت کو کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ہم کرونا سے ڈر کر گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے، کسی بنکرز کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ جو لوگ گھروں میں بھوک سے مر رہے ہیں وہ کب تک بیٹھیں گے؟ ایک باپ جس کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ایک باپ جس کو اپنے بچوں کی پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر نکلنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کب تک برداشت کرے گا؟ وہ جب ہمیں کھاتا ہوا دیکھے گا تو ہمارے سے نوالا لینے کے لیے پھر آئے گا، اور یہی ہوگا۔ آج دنیا کے اندر میر صاحب جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ ڈیتھ کا ریشیو ہم سے بہت ہزاروں گنا جو ہے ایوریج کے حساب سے زیادہ ہے، انہوں نے بھی اپنے یہ معاملات بند نہیں کرے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر سارے کاروبار کو کراچی کے اندر کراچی کی طرح بند کر دیا جائے گا تو لوگ یہاں پہ دنیا بھر میں بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے مثال اپنی میٹنگ کے اندر 2-4 ایسے ممالک کی دی ہے کہ جہاں پہ SOPs بن گئے ہیں، اور الگ الگ ایک پرسنٹیج، فار ایگزامپل UAE کے اندر 30% میرے خیال سے انہوں نے 30% کا ایک ریشیو رکھ دیا ہے کہ 30% میں لوگ دکانوں کے اندر جائیں گے، 30% کے حساب سے جو ہے ساری موومنٹ کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جو کرونا ہے وہ شام کے 5 بجے نکلتا ہے، شام کے 5 بجے نکلتا ہے، 5 بجے بند کر دیں۔ اچھا، 5 بجے سے پہلے کرونا جو ہے وہ گروسری اسٹور میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں لگتا ہے، گروسری اسٹور میں جو لوگ جاتے ہیں، جو سبزی بیچ رہا ہے اس کو کرونا نہیں لگتا، جو دودھ بیچ رہا ہے اس کو کرونا نہیں لگتا ہے، جو دوائی بیچ رہا ہے اس کو کرونا نہیں لگتا، جو دوائی لے رہا ہے اس کو بھی کرونا نہیں لگتا ہے۔ لیکن یہ جتنے کاروباری یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اربوں روپے کی، میں آپ سے بتاؤں کراچی کے اندر یہ جتنے میرے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پہ شخصیات بیٹھی ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کو اربوں روپے کی شکل میں ٹیکسز دینے کی، اربوں روپے کی۔ ان سب افراد کی وجہ سے آج پورا پاکستان چل رہا ہے، پورا پاکستان۔ تو
ہم تو انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہم ان کے بڑے مشہور ہیں, یہ ہمارے پاس آئے ہیں, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی تنقید نہیں ہے, ہم انہیں صرف ایک میسیج دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ جو فیصلہ کریں گے, جو فیصلہ آپ لوگوں کا ہوگا, اگر آپ مارکیٹ کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں, ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے, اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, جو وفاق سے آپ کی ڈیمانڈز ہیں, اس کا بھی ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ بات ہو گئی جو سندھ حکومت سے آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ شہر کراچی کو کھولا جائے, شہر کراچی کی کاروباری سلسلے کو شروع کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق سے آپ کی ڈیمانڈز ہیں, اس میں بھی ہم آپ سے بھاگ نہیں رہے ہیں. جو ڈیمانڈز آپ کی ہیں اس کے لیے بھی ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور آپ کی اس کے اندر ہم ہر قسم کی مدد کریں گے. کچھ پروپوزل جو ان کی طرف سے دیے گئے ہیں, وہ پروپوزلز بھی ہم نے لکھ دیے ہیں. ایک بہت اہم بات ہے جو آج یہ گرینڈ الائنس نے کہی ہے کہ دیکھیں, آن لائن کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ آن لائن لوگ کاروبار کریں, تو آن لائن کاروبار تو میرے خیال سے شاید مراد علی شاہ صاحب کا ہوگا کچھ کاروبار. یہاں پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے یہاں 1% ہوگا زیادہ سے زیادہ میر صاحب, 2% ہوگا, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا. کاروبار میں اگر آپ نے آن لائن نظام بنانا, آپ کہتے ہیں شٹر بند کریں اور اندر دکان کے اندر بیٹھ کے آن لائن کام چلائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے سندھ حکومت کو کہ ان کو ضرورت ہے اپنے ساتھ کچھ ایسے مخلص لوگوں کو رکھنے کی کہ جو لوگوں کا درد سمجھتے ہوں, جو کراچی کے لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہوں, جن کو یہ احساس ہو کہ کراچی اگر بند ہو گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. سندھ حکومت کو, مراد علی شاہ صاحب کچھ ایسے افراد کو اپنے ساتھ بٹھائیں, اور آخر کے اندر کہ اگر سندھ حکومت کے پاس یہ قابلیت جو نظر آ رہا ہے کہ موجود نہیں ہے ایس او پیز بنانے کے لیے, ہم موجود ہیں. اگر ہماری شکلیں آپ کو پسند نہیں ہیں سندھ حکومت, تو یہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی بڑی کاروباری شخصیات بیٹھی ہیں جو اربوں روپے کا ٹیکس دے رہی ہیں, ان کے اندر ڈیفینیٹلی وہ قابلیت موجود ہے جو کہ آپ کو ایس او پیز بنا کے دے دیں گی. آپ ان کے ساتھ ملیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, اس کو فائنلائز کریں. ہمارے پاس اور گنجائش موجود نہیں ہے. یہ باہر نکلیں گے, ہم ان کے ساتھ نکلیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شکریہ. میں گزارش کروں گا میر صاحب سے کہ میر صاحب جو ہے اپنی بات کریں. آ جائیں میر صاحب, قریب آ جائیں, صحیح ادھر کریں, آ جاؤ قریب, میر صاحب تھوڑا قریب آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وفاق کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کے نمائندگان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا, ہماری بات سنی, اور یقین دہانی کی کہ وہ ہمارے لیے جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکنہ مدد ہوگی وہ کریں گے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خصوصاً کراچی کے تاجروں کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت بھی آپ مارکیٹوں کا سروے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک امید لے کر اپنی دکانوں کے شٹرز کے باہر بیٹھے ہیں, جنہیں دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے, ہمارا خون کھولتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ آپ شٹر کھولیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پہلے دن سے ہمارا یہ ایک عہد ہے, ہمارا یہ عوام سے, حکومت سے یہ وعدہ ہے کہ ہم نہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے, نہ عوام کے لیے, نہ تاجروں کے لیے. ہم ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ہم اس قدرتی آفت کے سامنے ہم کورونا سے لڑنا چاہتے ہیں, حکمرانوں سے نہیں. لیکن ہم چونکہ ایک ریاست کے شہری اور تاجر ہیں, ہم اپنا جائز حق مانگنے کی بات کرتے ہیں. یا تو ان لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیں جو ہماری دکانوں میں ہم سے منسلک ہیں, جو روزانہ روزگار کمانے کے لیے مارکیٹوں میں آتے ہیں, جو ہمارے ملازمین ہیں, جو ٹرانسپورٹرز ہیں, وہ لوگ جو روز کماتے روز کھاتے ہیں. یا تو یہ ذمہ داری حکومت اپنے ذمہ لے لے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک مکمل لاک ڈاؤن ہم سے آپ تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں ایک محفوظ طریقے سے, محدود طریقے سے آپ ہمیں کاروبار کی اجازت دیں اور کاروبار کرنے دیں. دنیا میں یہی ہو رہا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے. آپ یورپ میں دیکھیں کہ حکومتوں نے اپنے شہریوں کے لیے ساری سہولتوں کے منہ کھول دیے. اس کے باوجود کیا اٹلی, کیا اسپین, کیا امریکہ, کیا جرمنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں.
کہ ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے، اس لیے کہ کورونا بیک وقت جہاں انسانی جان کا دشمن ہے وہاں اس نے معیشت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی درجے پر اعصابی تناؤ کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ایک میرا خیال ہے حکومت سندھ نے بھی کوئی نمبر دیا ہے، کوئی اعصابی تناؤ کا شکار ہو تو وہاں مشورہ لے سکتا ہے کسی سائیکیٹرسٹ سے۔ اب میں یہ بات کہنے چلا ہوں کہ عید کا سیزن ہے، ہماری روایت ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، اسی طرح کراچی اور ملک کے تاجروں کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن سیزن جس ہم عید سیل سیزن کہتے ہیں وہ تو اب چلا گیا۔ اب لوگ اس لیے دکانیں کھولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اثاثہ بیچ کے، اپنا سامان بیچ کے آنے والے دنوں کے لیے کچھ رقم حاصل کر لیں۔ کوئی کسی کو ادھار نہیں دیتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، آپ سب حالات کو سمجھ رہے ہیں۔ اس میں جو ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ اگر 2 سے 3 دن میں حکومت نے، خصوصاً حکومت سندھ نے کاروبار کھولنے کے لیے کوئی ایس او پیز نہ دی، کوئی تعاون نہ کیا، تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پھر جب ہم پیچھے ہٹ جائیں گے دکاندار آگے آ جائے گا۔ پھر اس وقت اگر میڈیا شہر میں نکل کے دیکھے تو 60% دکانیں تھانوں کے ایس او پیز پہ کام کر رہی ہیں۔ تھانوں میں جس نے پیسہ جمع کرا دیا وہ شٹر اٹھاتا ہے، جس نے اجازت مانگ لی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اگر یہی کاروبار ہے، یہی ایس او پیز ہے، یہی حکومت سندھ کا میزان ہے، تو پھر ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہمارے لیے بھی پھر کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ جس طرح خرم شیر زماں صاحب نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کہاں ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، گوشت مارکیٹوں میں چلے جائیں، سبزی مارکیٹوں میں چلے جائیں، سب کچھ کھل بھی گیا، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے سے مس بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ صرف وہی گرفتاریاں ہیں جہاں پوچھ کر دکانیں کھل رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے تخصیص نہ کیجیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم آپ کو وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ایس او پیز تیار کرنے کے بعد وفاق کو ہم منظوری کے لیے دے دیں گے۔ وہ منظوری کب ہوگی؟ وفاق اور آپ کا اتنا لمبا ایک فاصلہ ہے کہ آپ وفاق تک نہ پہنچ سکے۔ اب تو 16ویں ترمیم بھی آپ کو اجازت دیتی ہے، 18ویں ترمیم بھی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں۔ تو خدا کے لیے اب ہماری مجبوریوں کو سمجھیں، ہمارے لوگوں کا ٹوٹتا ہوا ضبط دیکھیں، ہماری بڑھتی ہوئی بھوک کو محسوس کریں، ہمارے فاقوں اور ہمارے دکھ کو محسوس کریں۔ اگر دنیا میں ہم جیسے مفلوق الحال ملک بھی کوئی نہ ہوگا جس کے معیشت کورونا سے پہلی تباہ ہو چکی تھی، پہلے ہی ہمیں کھانے کے لالے پڑے تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے بیشتر تاجر۔ آج یہ صورتحال ہے کہ اگر از خود دکانیں کھل گئیں، لوگوں نے خود تالے کھول لیے، تو پھر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی، پھر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی ادارہ ان کو روک نہیں پائے گا۔ ایسے انقلاب کو روکیے، خدا کے ایسے انقلاب کو روکیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اجازت آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنے دیجیے۔ دوسری بات، میں خرم شیر زماں صاحب سے جو وفاق کے نمائندے ہیں سے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ آج لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلتے ہیں اور جو کوئی بھیک مانگنے نکلتا ہے، کوئی مدد مانگنے نکلتا ہے، کوئی قرض لینے نکلتا ہے، کوئی روٹی راشن کے لیے نکل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا سے زیادہ واقف کون ہے کہ کس طریقے سے لوگ کسی کے بنگلوں کے باہر کھڑے ہیں، کسی کے مارکیٹوں کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں جہاں تک ممکن ہو وفاق پوری کرے۔ یہ ہماری تاجروں کی ضرورتیں ہیں، ہم ایک حد تک ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری اپنی جیب میں کچھ نہیں ہوگا، جب ہم خود ضرورت مند ہو جائیں گے تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ پھر یہ لوگ ڈکیتیوں پر، لوٹ مار پہ، چوری پہ آ جائیں گے، کرائم بڑھ جائے گا، اور بڑھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریشو بڑھ گیا ہے۔ تو خدا کے لیے ہمیں جائز طریقے سے کاروبار کرنے دیجیے۔ ہم حکومت سندھ سے قطعاً کسی بات پہ ہم کو سیاسی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہر پارٹی نے ہم سے وعدہ کیا، ہر سیاسی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور ہر کوئی ہمارے موقف کو درست قرار دے رہا ہے۔ آپ سے ہماری
کئی سیاسی جماعتوں کے اسی طرح کے پروگرامز میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، سب ہماری فیور میں بات کر رہے ہیں. چونکہ یہ وفاقی جماعت ہے اور اس جماعت سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، اس لیے میں ایک دفعہ پھر اپنی عرض گزار ہوں کہ آپ کراچی کے لیے وفاق میں ٹھیک ہے، آپ دیگر صوبوں میں آپ نے بہت لوگوں کو چھوٹ دی ہے، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن بہت حد تک اسمارٹ ہے، لیکن کراچی پہ بھی نظر کیجئے. یہ معاشی ہب، اس معاشی ہب کا سفینہ اگر ڈوب گیا تو اگلے 10 سالوں میں بھی پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. جی دیکھیں، ایک بات کو ذرا کلیئر ہو جائیں. جب ہم نے اوپر بھی میٹنگ کی ہے تو ہم نے ان سے یہی بات کی کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں. ایک بات کے اوپر جو ہم طے ہوئے ہیں، جو بات بار بار ہم نے کری ہے کہ ہم سندھ حکومت سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ان سے نمبر 1 ہے کہ آپ ایس او پیز بنائیں. ان ایس او پیز کے اوپر جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کل ایک بیان آ گیا بلاول زرداری صاحب کا. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں. دیکھیں، آپ اس بات کو اگر نہیں سمجھتے تو آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ بلاول صاحب آپ جواب دہ ہیں، ہم جواب دہ ہیں. جیسے وفاق جواب دہ ہے، جیسے کہ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، اسی طریقے سے سندھ حکومت بھی جواب دہ ہے. اس عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے حلف اٹھایا ہے. اس عوام کو اس کی ہر سہولیات پوری کرنے کے لیے ہم نے حلف اٹھایا ہے. اس کی آواز اٹھانے کے لیے ہم نے حلف اٹھایا ہے. آج جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر بھی، یہ اپوزیشن کا جو رول پلے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم خدمت کر رہے ہیں. تو ہم سب جو ہیں عوام کو جواب دہ ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان ساری تاجر برادری کے لیے آواز اٹھانی ہے، کراچی کے لیے آواز اٹھانی ہے. خاص طور پہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا گھر ہے. ہم اس کے لیے آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ہم عوام کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ہم پھر بھی کسی وائلیشن کی طرف نہیں جائیں گے. ہم کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہماری پہلی ترجیح ہے، اس کے بعد کاروبار ہے. یہی وجہ ایس او پیز کا مقصد کیا ہے. ہمیں اگر اس طرح دکانیں کھولنی ہوتی تو ہمیں کون روک سکتا ہے. 60% شہر کھل گیا، ہم بھی کھول سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. میرے ساتھ بیٹھے یہ تاجروں کے حقیقی نمائندے ہیں، یہ کوئی وائلیشن نہیں چاہتے، کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن وہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ممبرز ہیں، ان کا ٹوٹتا ہوا ضبط شاید اسے ہم نہ روک سکیں. جی آپ نے مثال دی دوسری دنیا کی، اٹلی کی، جرمنی کی، وہاں پر بھی کاروباری حضرات ہیں، وہ حکومت کی پالیسیز پہ عمل کر رہے ہیں. وہاں پر کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ کیوں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، وہ معاشی طور پہ خوشحال لوگ ہیں، انہیں ان کی ضروریات حکومت پہنچا رہی ہے. انہیں لاک ڈاؤن کر کے تمام تر آن لائن سہولتیں حاصل ہیں. ہماری جو صورتحال ہے آپ کو اندازہ ہے، اور وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. یہ بات آپ سے زیادہ، میڈیا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امریکہ میں حال ہی میں احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، انگلینڈ میں لوگ باہر آ گئے. تو یہ دیکھیں، معیشت کی تباہی کا تسلسل اس نے ساری دنیا کے تاجروں کو ہلا دیا ہے. ہم تو کورونا سے پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے. یہ سبب ہے کہ ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مشکلات کی طرف آ گئے ہیں. جی اچھا، دیکھیں، ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو دیکھیں ایک ایسا سلسلہ چلنے جا رہا ہے آگے کہ جو اموات ہوں گی وہ کرونا سے زیادہ ہوں گی یا بھوک سے زیادہ ہوں گی، یا جو حالات آگے خراب ہونے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اموات ہوں گی. دیکھیں، اس سے تو پھر بھی آپ مقابلہ کر لیں گے، آپ ایس او پیز بنا لیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے. لیکن اگر یہاں پہ رائٹس شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کون سی ایسی طاقت موجود ہے جو اس کو سنبھال سکے گی؟ جب معاملات ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے تو پھر تو شاید ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج تو ہم کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ جاگو. خالی
نوٹیفیکیشنز نکالنے سے، خالی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنے سے کراچی کے، پورے صوبے سندھ کے بلکہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ نے ہماری مسجدیں بھی بند کر دیں، آپ نے ہماری نمازیں بھی بند کر دیں، آپ نے تراویحیں بھی بند کر دیں. ہم کیا کریں؟ کہاں پر جائیں؟ بتائیں کدھر جائیں؟ مطلب میں بھی تو جواب دہ ہوں نا، میں نے بھی تو جواب دینا ہے. میں بڑا مشکور ہوں یہاں پہ گرینڈ الائنس کا، گرینڈ ٹریڈرز الائنس کا، جو یہاں پر آئے ہیں، جنہوں نے آ کے یہاں پہ اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی آواز پہنچا رہے ہیں. شاید ان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ صحافیوں کے ذریعے رمضان کے مہینے میں ہم آپ کو بلا رہے ہیں اس معاملات میں. ہمارا جو کردار ہے ہم ادا کر رہے ہیں، ہم آخرت میں اللہ کو بھی جواب دیں. جی حکیم صاحب. اگر پیر تک ایس او پیز آ گیا تو ہم دکانیں کھولیں گے، لیکن کوئی والیوشن نہیں کریں گے. جی یہ ان سے آخری سوال لینے سے. جی دیکھیں میں آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو میر صاحب نے کہا ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ڈیمانڈ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ پلیز اس پہ کلیئر ہوئیں. ہم یہاں پہ کسی قسم کی افراتفری نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ شہر میں کسی قسم کا کوئی تماشا یا کوئی جھگڑا یا فساد یا ریاست کو، عوام کو آپس میں لڑوانے ہم نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ. ہم یہاں پر بیٹھے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایس او پیز بنائیں. خدا کے لیے مراد علی شاہ صاحب ایس او پیز بنائیں. کیوں نہیں بن رہی ایس او پیز؟ کون سا مشکل کام ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دے دوں، آپ کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں ڈیڈ لائن کی آپ نے بات کی. ڈیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ تک کوئی سہولت نہیں ملتی تو پھر ہم اپنی مرضی پہ آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. ہم روزانہ اپیل لے کر، روزانہ حکومت کے دروازے پر فریادی بن کے آئیں گے. ہم کہیں پر والیوشن نہیں کریں گے، لیکن عوام اگر تاجروں نے والیوشن کی تو اس کے بھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کسی کو اکسائیں گے نہیں. چلیں